إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کی جھلک دیکھ لی جائے تو کیا ہم ویسے ہی زندگی گزاریں گے جیسے ابھی گزارتے ہیں؟ جہنم وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں کا عذاب ناقابل برداشت ہوگا۔ آئیے جہنم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایسی کوشش جو دل کو جھنجھوڑ دے، آنکھوں کو نم کر دے اور قدموں کا رخ بدل دے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بنی آدم کے لیے موجب خوف۔ جہنم کو نذیر للبشر کہا گیا، یعنی وہ انسانوں کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے۔ یہ کوئی خیالی داستان نہیں یا کوئی پرانی کہانی، یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جو دنیا میں جلتی ہے جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ ذرا سوچئے، یہ دنیا کی آگ جو ہڈیوں کو جلا دیتی ہے وہ جہنم کی صرف ایک جھلک ہے، اور باقی 69 حصے جن کا صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہنم کو بھی غصہ آتا ہے، وہ پکارتی ہے، چیختی ہے، اور اس میں عذاب پانے والا انسان بھی چیختا ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ تاریک سیاہی ہے۔ اس حدیث کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر آپ خود سے یہ پوچھیں کہ کیا ہم اس اندھیرے کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سیاہی میں ایک لمحہ بھی گزار سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب چیخیں عرش تک پہنچتی ہیں مگر رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ ذرا سوچئے کہ جو شخص، جو نبی خود بخشے گئے ہیں، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، وہ بھی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہم اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جھونک دیے گئے، وہ ابد الآباد تک کی، وہ ہمیشہ کی جلن۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ اور کھال دے دے گا۔ دیکھیے، یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا، مورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے، دی فرینچ سرجن، اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فینومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے۔ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حس جو ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے، کھال حساس ہوتی ہے، کھال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب کھالیں ان کی جھلس جائیں گی، ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے، وہ جلن کا احساس برقرار، وہ ختم ہونے نہ پائے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اندر کا گوشت بھی حس والا ہوتا تو پھر کھال دوبارہ عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت جلے گا، اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلنا لہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرار رہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ موت کو پکارے گا، کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارا دلا دے۔ وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں،
अगर खुदा ना खास्ता उस जहन्नुम में झोंके जा गए तो फिर मौत को पुकारेंगे और मौत नहीं आएगी। اب بھی بہت دیر نہیں ہوئی، آج بھی وقت ہے، دل نرم ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، لیکن نہ جانے کب آخری سانس آ جائے، نہ جانے کب موت کا فرشتہ دروازے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ جہنم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، توبہ، نیکی اور اللہ کی طرف رجوع، اور یہ ابھی اسی لمحے سے ہونا چاہیے۔